انشا جی کے مزاح میں جہاں لفظی الٹ پھیر، تلازمات اور تمسخر کی گنجائش نہیں، وہاں وہ تلخ و ترش سے بھی پاک ہے۔ ان کے لیے موضوع، واقعہ یا کردار کا بذات مضحک ہونا چندہ ضرورت نہیں، چنانچہ شاید ہی دنیا عقبیٰ کا کوئی موضوع ان کے خندۂ بے ضرر سے محفوظ رہا ہوگا۔ یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ابن انشا کے بارے میں تبصرہ تھا، اس لیے ہم اس کتاب پہ اور کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، صرف اقتباسات پڑھیں گے۔ بچپن میں یہ اقتباس پڑھا تھا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے، پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے، آج کل داخلہ منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔ کتاب کا موضوع اردو، پاکستان اور پاکستان کی سیاست ہے۔ پاکستان کا حدود اربا لکھا ہے کہ پاکستان کے مشرق میں سیٹو ہے، مغرب میں سینٹو، شمال میں تاشقند اور جنوب میں پانی، یعنی جائے مفر کسی طرف نہیں۔ بھارت اور پاکستان کی تاریخ کا لکھا ہے کہ کن کن لوگوں نے اس علاقے پہ حکومت کی۔ اس میں ایک اقتباس ہے کہ اس زمانے میں ذاتی اور انفرادی غلامی تو ختم ہو رہی تھی، ہاں کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کا غلام ہونا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، آقا ملک اپنے غلام ملک کو ایڈ دیتا تھا۔ یہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمسایہ ممالک میں زیادہ بھارت کے بارے میں ہی لکھا ہے، اور بھارت کا لکھا ہے کہ بھارت بڑا امن پسند ملک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اس کے سیز فائر کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ پھر ایک اور بات لکھی ہے کہ آدمی کو بھارت میں مقدس جانور نہیں گنا جاتا۔ نہرو جی کے بارے میں لکھا ہے کہ نہرو جی کی یادگار مسئلہ کشمیر ہے۔ صبح اٹھ کر شیر شک آسن کرتے تھے، یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کو ہر معاملے کو الٹا دیکھنے کی عادت ہو گئی۔ حیدرآباد کے مسئلے کو انہوں نے رعایا کی نقطہ نظر سے دیکھا اور کشمیر کے مسئلے کو راجا کے نقطہ نظر سے۔ غزنوی خاندان کے بارے میں لکھا کہ علامہ اقبال سے روایت ہے کہ جب عین لڑائی میں وقت نواز آتا تھا تو یہ دونوں یعنی محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، باقی فوج لڑتی رہتی تھی۔ گرامر میں لفظ اور صیغے بتائے گئے ہیں اور اس میں فعل ماضی کے بارے میں لکھا ہے۔ ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں، سب سے مشہور شاندار ماضی ہے۔ جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ اس صیغے کو بہت استعمال کرتی ہے۔ ریاضی میں خط کی اقسام میں حسینوں کے خطوط بھی شامل کیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں دور بہت دور افق کے پار جانے کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ظالم سماج نہ پہنچ سکے، یہ تصویریں بتوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو حسینوں کے چہروں پر ہوتے ہیں اور جن کو چھپانے کے لیے ہر سال کروڑوں روپے کی کریمیں، لوشن، پاؤڈر وغیرہ صرف کیے جاتے ہیں۔ جانوروں کے باب میں کبوتروں کے بارے میں لکھا ہے کہ شہزادہ سلیم نے مہرالنساء کو کبوتر ہی تو پکڑایا تھا جو اس نے اڑا دیا اور پھر ہندوستان کی ملکہ بن گئی۔ مزاح سے بھرپور اس کتاب کو میں نے تو 2 دن میں ہی پڑھ لیا تھا، آپ لوگ بھی پڑھ کے بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔